70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर्ड वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर्ड वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलैरिटी मद्देनजर रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा? क्या आपकी इलेक्शन दुनिया तस्लीम करेगी? ये हरगिज तस्लीम नहीं कोई करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है, एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान जरूर है, इंशाअल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। लेकिन हमारी बातों की तायीद जिन इदारों ने की है, मैं अपनी बात तो करता हूं, लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज सिर्फ पढ़ देता हूं आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या लिखा है। इस्लामाबाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो ट्वीट किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, इनमें जो उनकी वर्डिंग है वो मैं आपको एक वर्डिंग थोड़ी सी पढ़ देता हूं। फोरमोस्ट वर्डिंग ये, at the press conference here in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among others, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar tactics and disgrace. हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम कर लें। एक सेकंड, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चेयरमैन साहब ने पढ़े हैं, ये हम आप सबको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर रहे हैं। अभी सबकत साहब कर दें तो आपको मिल जाएगा जी। नंबर एक 1 पर्सन एट ए टाइम, आप बोलिए। आर्टिकल लिखा है जिसमें हमने कहा है कि मेरे हटाए जाने और इस कम्युनिटी एस्टैब्लिशमेंट हमारी पार्टी को पीछे धकेल रही है और मुझे हटाने के लिए बेसिस देने से मैंने मना किया और इंडिपेंडेंट फॉर्म पॉलिसी वजह बनी। क्या अभी कम्युनिटी एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को ये सब हो रहा है वो कर रही है? और दूसरा, आपके बयान इमरान खान के बयान से अलग हैं, आप एतमाद करते हैं काजी फाइज पर, वो कहते हैं एतमाद नहीं है, आप कहते हैं कि फौज हमारी और तुम्हारा, वो कहते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारे सिस्टम खत्म करने के लिए। नहीं, देखिए एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे अदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फैज साहब पे। कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। देखिए खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। देखो हम अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अदलिया भी सुप्रीम है इन इट्स ओन डोमेन, और ये अपने ऊपर आर्गन जो है, ये तीनों ऑर्गन बैलेंस एंड चेक्स प्रोवाइड करते हैं। ये चेक एंड बैलेंस का मुसल्लम असूल है। हम इसलिए अगर करते हैं तो क्या करें? मैं अपने वोटर, सपोर्टर, वर्कर और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जितनी हमने आपको बताया जो रियासती जबर और तशद्दुद हुआ है, इसके बावजूद आपने देखा होगा पीटीआई की किसी वर्कर ने तिनका तक उनके ऊपर नहीं किया। ये पार्टी की हिदायत है कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप सब्र से काम लें,
اور یہ جو طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا اور ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے. ایک ایسی صورتحال ہے جہاں خوف کی فضا ابھی تھوڑی کم ہوئی ہے, ابھی آپ کا بیٹ بھی واپس نہیں ہوا, اس کے باوجود آپ دیکھیں گے میڈیا کوریج اور انٹرسٹ آپ کے سامنے ہے, لیکن ایسی صورتحال میں کچھ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ پھر کچھ کرمنل وقت جو ہیں ان لوگوں نے آپ سے رابطہ کیے ہیں گپت جماعتوں سے کہ وہ آپ پارٹی کے ٹکٹ کے حصول کے لیے کہ آپ لوگوں کے ٹکٹ جو کینسل ہو چکے ہیں امیدواروں کے, کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ماؤں بیٹیوں کی بہنوں کی عزتیں گنوائی ہیں, جنہوں نے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھو آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ, آپ نے ہمیشہ سے بڑا سپورٹ ہمیں دیا ہے اور آپ پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ آتے ہیں, بالکل آپ ہمیشہ سے آئیں جب بھی ہم نے کوئی کال دیا. آپ سب لوگوں کے انٹرسٹ کا بڑا شکریہ. جہاں تک آپ نے دوسرے کا ذکر کیا یہ ٹکٹ سے ریلیٹڈ ہے, ٹکٹ پہ ہماری مشاورت جاری ہے. 2 دن میرے ٹائم دیا گیا تھا اور میرے جیل میں خان صاحب کے ساتھ اس پہ ایکسکلوسیولی وہ کنسلٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا. آج بھی ہونا تھا بٹ سپریم کورٹ کے کیس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا, لیکن وہ ہے. ادروائز جس طرح آپ کی طرف اشارہ کرے تو انشاءاللہ کوئی ابن الوقت نہیں ہوگا. اس طرح جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور سپورٹر ہے پیپلز پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوگا. انشاءاللہ رزلٹ آئے گا, ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے 1-2 دنوں میں. جی امید صاحب, حمید صاحب, ایک سیکنڈ حمید صاحب آپ کریں, آپ جی حمید کریں. کیا میں شکر خان صاحب جب پٹیالہ جیل میں ہے تو وہ کامسٹ میں ایک آج ہی ان کا جو ہے وہ مضمون چھپا ہے, تو یہ کون سی سہولت کاری ہو رہی ہے جو لندن سے ہو رہی ہے اور کون لندن میں ان کے یہ مضمون جو ہے جیل سے ایک جب اتھارٹی کے قید میں ایک شخص ہے تو وہ لندن میں ان کے مضمون چھپا. دیکھیں خان صاحب کی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ رہتا ہے اور ہماری کوئی سہولت کاری نہیں ہے. ہم جو بھی خان صاحب پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں ملک کے بارے میں اور اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی اور جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اسی کے تھرو ہم چل رہے ہیں اور کوئی نئی بات ہم نے اس میں کسی چیز میں نہیں کی. وہی نظریہ ہے جو خان صاحب کا جیل جانے سے پہلے کا تھا وہ جیل جانے کے بعد بھی ہے, وہ چاہے آج ہو چاہے کل ہو. کیا ایک سیکنڈ میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہوں گا, کیا اکانومسٹ میں یا کسی اور جرنل میں آرٹیکل چھپوانا کوئی مشکل کام ہے؟ جی آئی کین رائٹ فار دیٹ جرنل, آئی بین رائٹنگ ان دی پاسٹ. تو یہ اس میں سہولت کاری کا لفظ جو ہے نا وہ ان اپروپریٹ ہے, بہت ان اپروپریٹ ہے. آپ بولیے جی حمید بھائی. سر ایک سیکنڈ یار, شفقت بھائی جی سر ان اپروپریٹ. دیکھیں ہم اپنا جو پروسیس ہے ایوارڈ اب ٹکٹ کا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے اور جو کینڈیڈیٹ لڑیں گے اگر ان کو نشان لیٹ سپوز ازیوم کر لے فور گاڈ فاربڈ دیٹ ہیپنز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, اگر ان کو واقعی ہی ہم نے پاس نشان نہیں ہے اور وہ جس بھی نشان پہ ہوں گے ان سارے لوگوں میں پارٹی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوں گے. ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارا ایک نامنیٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوگا اور وہ جس بھی سمبل سے لڑیں گے. لیکن میں نے جو آپ کو فیکٹس فگر دیے کہ وہ آلموسٹ 100 ملین بنتا ہے, 10 کروڑ مینز 100 ملین. اتنے ووٹر سپورٹر کو آپ ایک پروسیس سے نکال رہے ہیں, تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو تو پھر وہ آ جائیں گے, یہ بڑا نقصان ہوگا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو اور وہ پارٹی سمبل پہ ہی الیکشن لڑے تاکہ وہ پروسیس کا حصہ بنے, فلور کراسنگ میں آ جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑھے اور کوئی ریفارمز لیں. دیکھیے پہلے تو اب ہمارا لائے امر یہی ہے کہ ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے, بالکل نہیں جائیں گے. ہم ان کو میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو یہ پلان نہیں دیں گے کہ یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے. ہم نے ان کو جو ہے نا ایکسپوز کر دینا ہے اور ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ پارٹی کا سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ہر حال میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ.